ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے ایک ہی برتن میں پانی بھی، دودھ بھی، کھانا بھی اسی کو دو دو کے ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں. ان کی زندگی بھی خوشی سے گزر جاتی. ہمارے ہاں ہر چیز کا الگ برتن، ہر چیز کا الگ برتن. مہمانوں کے اچھا پھر برتنوں کی درجن و اقسام ہے. چاول کی پلیٹیں الگ، سالن کی الگ، میٹھے کی الگ، چاولوں کا ڈونگا الگ، ڈش الگ، اور پھر قورمے کا ڈونگا الگ. پھر مہمانوں کے سامنے رکھنے کے برتن الگ، بچوں کے سامنے رکھنے کے برتن الگ. مہمانوں کو پانی پلانے کے لیے الگ گلاس ہے، خود پانی پینے کے لیے 2-3 قسم کے الگ گلاس، اور بچوں کو پلانے کے لیے پلاسٹک کے الگ گلاس. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں. 3 قسم کے تیرے پاس کھانے کے لیے گلاس ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اتنی پلیٹیں جس گھر میں ہو تو اس کے گھر میں پلیٹوں میں ڈالنے کے لیے کھانا ہوگا، تبھی تو اتنی پلیٹیں خریدی نہیں اس نے، ورنہ خالی پلیٹوں کو دیکھ دیکھ کے تھوڑی کوئی خوش ہوتا ہے. پھر بھی کہہ رہے غریب ہوں میں. تو میرے بھائی جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی غربت پہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اتنا بس مل جائے کہ 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان. بھوک کے وقت مجھے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے، اور نیند کے وقت سکون کی نیند سونے کا انتظام ہو جائے. یہ 2 چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ایک، نیند کے وقت سونے کا انتظام نہ ہو، بھوک کے وقت کھانے کا انتظام نہ ہو. یہ 2 چیزیں اپنے اور اپنے بیوی بچوں سب کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، صحیح حدیث ہے یہ، اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے میں غربت کہاں ہے بھائی، یہی تو چاہیے اور کیا، باقی تو عیاشی ہے ساری. لیکن پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے، یار وہ آگے نکل رہا ہے. تو بھائی یہ سوچ لیا کرو آگے کب تک جائے گا، وہ کتنا آگے نکلے گا. تھوڑے دن بعد جا کے قبر میں، وہ بھی آپ بھی قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنے پراٹھے کھائے تھے. بتاؤ بھائی، پتہ چلتا ہے حضرت کی تنخواہ کتنی تھی. کبھی دیکھا کہ قبرستان کے کسی غریب مردے کو بڑا احساس کمتری کا شکار ہو گیا، کسی پڑوسی مردے کو دیکھ کر یار یہ بہت بڑا افسر آ رہا ہے، میں غریب. وہ بھی کہے گا بھائی تو نے اتنی محنت کی، تو بھی وہیں ہے جہاں میں کیا فائدہ، بھاگتا رہا ساری زندگی. بھاگے نہیں. جو اللہ مقدر میں دے رہا ہے محنت سے، اعتدال سے محنت کر کے، کہ دولت مل گئی تو دولت پہ خوش ہو جائیں، نہیں ملی تو نہ ملنے پہ خوش ہو جائیں. اصل تو آخرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیکھا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، یہ غربت. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لم املک عینایا، میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا، رو پڑا میں. پتہ ہے سید الانبیاء، ایسے پیغمبر ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. مقام کتنا بڑا مقام. اللہ کے ہاں اگر دولت کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو خدا کی قسم اتنے بڑے مقام والے پیغمبر کو غریب نہ بناتا.